ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک میں شدید معاشی بحران کا شکار ہے، اور یہ ظاہر ہے معاشی بحران پہلی کی حکومتوں کی کنٹینویشن ہے، لیکن 9 مہینے کے اندر موجودہ حکومت کی حکمت عملی کوئی ایسی نہیں رہی جس میں معاشی استحکام ہوتا، بلکہ عوام کو کوئی ریلیف ملتی۔ آج بھی بے روزگاری جو ہے وہ، اور مہنگائی اور غربت جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ غریب آدمی اس وقت پس رہا ہے۔ ابھی بجٹ آنا ہے اور IMF کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا، اور کہا جا رہا ہے کہ سخت شرائط ہیں، تو یہ جو ٹیکس لگیں گے اس کے اوپر ایک عام آدمی کہاں کھڑا ہوگا جو آلریڈی اس وقت پس رہا ہے۔ دوسری طرف جو ہے حکومت جو ہے ایڈ ہاکزم پہ چل رہی ہے۔ پارلیمنٹ بالکل نظر انداز ہو گئی ہے۔ فیصلے اور قانون جو ہیں وہ آرڈیننس کے ذریعے آ رہے ہیں، اور فیصلے الیکٹڈ ممبران کے بجائے نان الیکٹڈ ممبران کر رہے ہیں، باہر سے امپورٹڈ لوگ ہیں ان کے ذریعے کیے جا رہا ہے۔ اپوزیشنز جو ہے انہوں نے IMF اور ایمنسٹی کو جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ مسترد کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کے نافذ ہونے کے بعد عوام کا کتنا اعتماد اس حکومت پہ ہے کہ یہ اسکیم کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ملک میں معاشی بحران ہو اور سماجی اور سیاسی بحران بھی نظر آ رہا ہو، ایسے میں صوبے کا سوچا خود حکومت جو ہے وہ چھوڑ رہی ہے کہ صوبے بنائے جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور دوسری طرف یہ ہے کہ عید کے بعد اب سننے میں آ رہا ہے کہ موجودہ حالات میں اب اپوزیشن کی اہم سیاسی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN اور دوسری سیاسی جماعتیں حکومتی اقدامات اور حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے لیے بالکل تیار ہو چکی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں یہ صورتحال کیا ہے، لیکن ایک سوال اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان کا فیلئر ہوتا ہے تو پھر کیا صورتحال ہوگی، یہ حکومت کتنا چلے گی، اور اس کے بعد کس قسم کی حکومت جو ہے اس ملک کے لیے موضوع ہوگی۔ اس ایشو پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے تعارف کرا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب مخدوم سید فیصل صالحات، سابق وفاقی وزیر داخلہ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی۔ آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور میرے ساتھ دوسرے گیسٹ ہیں سینیٹر سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب، رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ آج پوچھوں گا ان سے کہ آپ آج تک تحریک انصاف میں ابھی تک ہیں یا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ ایک ہم بریکنگ لینا چاہیں گے ضرور۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مخدوم فیصل صالحات، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں پہلے، اور وہ یہ ہے کہ IMF کا معاہدہ جو ہوا ہے، ایمنسٹی اسکیم جس طرح لائی گئی ہے، اور جس طرح اپوزیشن اس پہ تنقید کر رہی ہے، یہ پارلیمنٹ پہ اس کو لا نہیں رہے ہیں، اور صورتحال ہے کہ ڈالر 147 پہ پہنچ گیا ہے، اور اس IMF کے ڈیل میں نان الیکٹڈ ممبران جو امپورٹڈ تھے انہوں نے ڈیل کیا، الیکٹڈ ممبران اس میں شامل نہیں تھے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن؟ شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی میں شروع کہاں سے کروں، کیونکہ اتنا یہ بڑا ایک سمندر ہے، ایک مسائل کا سمندر ہے، کمپلیکس ایشوز کا سمندر ہے، ایک اتنے گھناؤنی ہماری صورتحال بن چکی ہے، اس کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ ہم شروع کہاں سے کریں اور کہاں تک اس کو لے کے جائیں۔ پھر آپ کے کیونکہ پروگرام کے وقت بھی محدود ہوتا ہے، تو میں اس لیے اس سوچ میں تھا کہ میں اس کو کیسے بیان کروں۔ شروع میں اس طرح کروں گا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک اتنی انیپٹ اور اتنی نااہل ایڈمنسٹریشن حکومت دیکھنے کو نہیں ملی جتنی اس ملک کو پچھلے 9 ماہ سے دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی سیاسی وجوہات کی بنا پر، میں سیاسی طور پہ بھی بہت کچھ اور بھی میں کہہ سکتا ہوں، لیکن آپ اگست سے جب سے یہ ماضی وجود میں ہے، 2018 سے اب تک آج 16 مئی 2019 ہے، آپ ان کے ایک ایک سٹیپ کو دیکھیے، آپ کو کسی جگہ پہ بھی، کسی موقع پہ بھی، پالیسیز کو تو چھوڑ دیں، آپ کسی ایک ان کی جو انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں آپ کو کوئی سچائی دکھائی دیتی ہے؟ آپ کو کوئی ٹھوس چیز اس میں دکھائی دی ہے؟ پاکستان جہاں اگست 2018 میں تھا، اور ہم 2018 میں بھی ہم اچھے حالات میں نہیں تھے،
ہم بہت برے معاشی حالات میں تھے 2018 اگست میں. آج اس سے کئی درجے برے حالات میں آج پاکستان اپنے آپ کو لے کے آیا ہے, اور اس کی تمام تر ذمہ داری موجودہ نااہل اور ان ایپٹ, ان کیپیبل, میں بہت کچھ اور لوازمات بھی دے سکتا ہوں, ان حکمرانوں پر عائد ہوتی ہے. اور اس کی دیکھیں کیا بات ہم یہاں پہ کریں, صرف ایک بات آپ دیکھ لیں. عمران خان صاحب اللہ ان کو خوش رکھے, میں یہی کہوں گا, میں دعا گوئی ان کے لیے ہو سکتا ہوں. انہوں نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا الیکشن سے پہلے کہ پاکستان میں تبدیلی لے کر آؤں گا, اور تبدیلی کس قسم کی لے کے آؤں گا, جو کہ ماضی کے حکمران یعنی جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومتیں شامل ہیں, ان دونوں کی جو پالیسیز تھی, جن کے بڑے ناقد رہے, تنقید کرتے رہے, انہوں نے کہا ان تمام کی پالیسیز کو میں یکسر, انہوں نے اس وقت بھی رد کیا جب وہ اپوزیشن میں تھے, اور انہوں نے اس قوم کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کو ہٹا کر میں نئی وہ پالیسیاں انٹروڈیوس کروں گا, شفافیت کی, ٹرانسپیرنسی کی اور میرٹ کی, جس پہ پاکستان آگے کی طرف جائے گا. پچھلے 9 مہینے میں ہم نے ایک سے بڑھ کر ایک یو ٹرن دیکھا, اور صرف یو ٹرن ہی ہم نے نہیں دیکھے, بلکہ تمام کی تمام پالیسیاں عمران خان صاحب کی حکومت کی وہی رہی ہیں 9 مہینے میں, بلکہ اس سے بھی کئیوں میں آگے چلے گئے ہیں جو ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اور پاکستان مسلم لیگ کی نون کی رہی ہیں. اور آئسنگ آن دا کیک ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی 2 دن پہلے انہوں نے اعلان کیا ہے ایمنیسٹی اسکیم کا, جس کو یہ خود قرار دے چکے ہیں کہ یہ تو جی ڈاکوؤں کو نوازنے کی اسکیم تھی, یہ تو چوروں کو نوازنے کی اسکیم تھی. اب آئی ایم ایف, کیونکہ میں مختصری بات کروں گا, آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی تھی. آئی ایم ایف یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن آپ ماضی کے آپ دریچے میں جائیے, جب بھی ماضی میں آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوتے تھے تو اس کی ہر حکومت کوئی بھی رہی ہو, چاہے ہماری رہی ہو, ہماری مخالف حکومت رہی ہو, ایک بات کی وہ پابند ہوتی تھی کہ وہ اس معاہدے کے جو خد و خال ہیں, جو براڈ پیرامیٹرز ہیں, ان کو عوام کے سامنے پیش کرتی تھی. اب چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو, اس کو پیش کیے جاتے تھے. ایک بات ڈاکٹر صاحب ذہن میں ضرور رکھیے گا, کیونکہ آپ نے معاشیت کے حوالے سے سوال کیا ہے. اکانومی کے لیے زہر قاتل ہے انسرٹنٹی, کنفیوژن, کہ آپ کے سامنے آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. جب کنفیوژن ہو, انسرٹنٹی ہو, تو اکانومی جو ہے اس نے نوز ڈائیو کرنا ہوتا ہے. اور یہی اس حکومت کا بہت سارے, اور ان کی جو نااہلی ہے اس میں ایک بہت بڑا ان کا یہ بھی ایک ماشاءاللہ میں کہوں گا ان کی فیدر ان دا کیپ ان کو میں کہوں گا ہے, انہوں نے اتنی کنفیوژن پیدا کی ہے ہر حوالے سے, اور اکنامک انڈیکیٹرز اور اکنامک پالیسیز کے حوالے سے. آج آپ دیکھیے آج ہماری معیشت کہاں پہنچ چکی ہے. پچھلے میں آئی ایم ایف کے حوالے سے آپ کو بہت ساری باتیں اور کر سکتا ہوں. آئی ایف میں جو ہمیں جو معلوم ہوا ہے, جو ہمیں ہماری تک جو اطلاع پہنچی, کیونکہ آج کل ماڈرن ایج ہے, آپ انفارمیشن کو زیادہ دیر چھپا کے نہیں رکھ سکتے, باتیں باہر نکل آتی ہیں, اور اب تو میڈیا پہ بھی آنی شروع ہو گئی ہیں. بہت ساری ایسی اس میں شکیں آئی ایم ایف کے ساتھ اس حکومت نے طے کر لی ہیں, جو کہ اگر امپلیمنٹ ہو گئی تو ہماری معیشت اس وقت وہ آئی سی یو, بلکہ سویئر آئی سی یو میں ہے. اس سے بڑھ کر وہ اس سے اور کریٹیکل ہو جائے گی, اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. لیکن آئی ایم ایف کے ان خد و خال میں جو سب سے سیاسی اعتبار سے ڈاکٹر صاحب, معاشی طور پہ بھی لیکن سیاسی اعتبار سے بھی جو ایک بڑی اہم شک جو مجھے ہمیں جو نظر آئی ہے, جو ہمیں پتہ چلا ہے, وہ آئی ایم ایف نے یہ شک ڈالی ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے, جو کہ ایک آئینی شک ہے جس پہ تمام صوبے اور مرکز اتفاق کر چکے ہیں, آئی ایم ایف کی ان شرائط کے مطابق اس این ایف سی ایوارڈ, یعنی دوسرے الفاظ میں 18ویں ترمیم کو دوبارہ سے کھولنے کی باتیں بھی چل رہی ہیں, جو کہ ہمارے سیاسی حوالے سے بھی اور معاشی حوالے سے بھی ہمارے لیے ایک نیشنل ایک خودکشی کے مترادف ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ڈالرز کے اوپر آپ نے کچھ ہمیں 147 ہے سر, یہ ڈالر ہو گیا ہے سر, یہ کیا مثلا یہ کہاں جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو میں کہوں گا کاش ڈالر 147 ہو, کاش.
میرے پاس یہ اس کا شاٹ ہے میرے کیمرے میں. میرے آج ایک واقف کار نے کراچی ایئرپورٹ سے $1,000 خریدا ہے آج دوپہر کو, اور مجھے اس نے اس کی وہ رسید کی شارٹ اسکرین بھجوائی ہے. 149.5 149.5 کا ڈالر انہوں نے اوپن مارکیٹ میں خریدا آج. اور یہ ڈالر کی اڑان, میں نے یہی کہا نا ڈاکٹر صاحب, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کسی کے ساتھ کوئی فیکٹس فگر شیئر کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے جو آپ کو پہلے عرض کیا, جو کنفیوژن پیدا کی جا رہی ہے, جو انسرٹنٹی پیدا کی جا رہی ہے, جو کہ اکانومی کے لیے ایک بہت ہی ایک کریٹیکل چیز ہوتی ہے, جو کہ آپ اکانومی اس کو برداشت نہیں کر سکتی. آپ کو اکانومی اگر چلانی ہے, اس کے انڈیکیٹر چلانے, آپ کو انفارمیشن بہرحال دینی ہوگی آپ کو اس کو, لیکن کیونکہ یہ نہیں دے رہے, یہ ڈالر تو اگلے آپ 15-20 دن میں دیکھیے گا 155-160 پہ چلا جائے گا. ذوالفقار کھوسا صاحب سے بات کرتا ہوں. بڑا تجربہ ہے سر کا, بڑی سیاست دیکھی ہے, بڑی حکومت دیکھی ہے. سر دونوں چیزوں پہ پہلے میں لانا چاہتا ہوں. ایک طرف تو یہ ہے کہ IMF جس کے خلاف عمران خان صاحب اور PTI کا بڑا واضح پالیسی تھی سر, بہت سخت بیانات ہے, میں دکھانا نہیں چاہتا, روزانہ ہی چل رہا ہے, ہر ٹی وی دکھا رہا ہے. دوسرا ایمنسٹی اسکیم کے خلاف تھا. دو ہی تو نعرہ تھا سر ان کا, کہ غربت کا خاتمہ اور کرپشن کا خاتمہ. تو سر یہاں تو کرپشن کو تحفظ مل رہا ہے اور غربت میں IMF کو لا کر سر مزید اضافہ کر دیا. کیا کہیں گے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جو مختوم صاحب نے ابھی آپ کو پس منظر بتایا ہے اس میں تو میں ایڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ بڑے ماشاءاللہ انہوں نے مکمل طور پہ 2-3 ایشوز کو ڈسکس کیا ہے. آپ نے جو مجھ سے ڈائریکٹ سوال پوچھا ہے جی, اس میں جیسے کہ مختوم صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک کنفیوژن جو اس وقت ملک پہ طاری ہے, اس کا کوئی علاج اس وقت تک پیش نہیں کیا گیا. کہیں اسمبلی کو ان کانفیڈنس نہیں لیا گیا. اگر کیبنٹ میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے تو کم از کم وہ بھی ملک کو, قوم کو نہیں بتایا گیا کہ کیبنٹ نے IMF کے ساتھ کیا ڈسکشن ہوئی تھی اور اس کو کیا اپروو کیا گیا ہے. یہ بالا ہو گیا ہے. باہر سے لوگ لائے ہیں. اس وقت جو ٹیم ہے فائنانس میں, ان میں سے الیکٹڈ کوئی بھی نہیں ہے. جو الیکٹڈ تھے, جو الیکشن 1800 میں جو کی گئی تھی الیکشن, اس میں جو چنے گئے تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں اور بڑے ایک نازک سٹیج پہ ہٹا گئے ہیں, جبکہ بجٹ کی پریزنٹیشن میرے خیال میں مہینے سے کچھ کم دن رہ گئے ہیں. اور جو نئی ٹیم آئی ہے وہ اسمبلی کے جواب دہ نہیں لگتے. ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ اسمبلی کی جواب دہ نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے عمران خان کے بات پہ بات کی ہے, یہ ایمنسٹی کے بارے میں ان کے ویوز آج کل مختلف چینلز بھی بتا رہی ہیں, وہ شارٹس بار بار دکھا رہے ہیں, اور وہ جلسوں میں اپنے پولیٹیکل ایڈریسز میں بھی یہ کہتے رہے ہیں. اسی طرح وہ جو یہ 18th امینڈمنٹ کی بات ہے اور جو اور آئینی معاملات کی بات ہے, اس پہ ان کے ویوز بہت سٹرونگ ہیں. میں یہ سب کچھ سنتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ہمارے ملک کی حالات بن چکے ہیں, ہمیں کچھ سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. ہم یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے کہ ایک دوسرے کے شے میں آ کے ہم ملک کا نقصان کرتے جائیں. ہمیں اس وقت ساری قوم کو ان کانفیڈنس میں, اعتماد میں لینا چاہیے, اور قوم کو اعتماد میں لینے کا پہلا سٹیپ یہ ہوگا کہ نیشنل اسمبلی کو اعتماد میں لیا جائے. اپوزیشن کی جو مختلف جماعتیں ہیں, جو بڑی دو جماعتیں ہیں, نون لیگ ہے اور PPP ہے, اور ان کے ساتھ اور ان کے ایلائز بھی ہیں, ان ساروں کو ساتھ لے کے چلیں, ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. اس وقت ہم ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالتے رہیں, ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں کرتے رہیں. وہ PTI کی گورنمنٹ پہ, اور PTI کی گورنمنٹ کے جو اسپوکس پرسنز ہیں, اسپوکس مین رہے اب خاتون ہیں, وہ صرف ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کا جو کام کر رہے ہیں, یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں. ہمیں اس وقت سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ اپنی ذات سے بالاتر ہو کے ہم
ملک کے لیے کچھ سوچیں. ہمارے حالات خطرناک حد تک اس وقت بگڑے ہوئے ہیں. ہماری کوئی کسی چیز کی سرٹنٹی نہیں ہے, کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی, ایجوکیشن کی, صحت کی اور لا اینڈ آرڈر کی, کچھ بھی نہیں. یہ ہے دعوے تو ہیں کہ ہم پولیس کی ریفارمز کریں گے, ہم غربت مٹا دیں گے, یہ تو ہم پہلے بھی سنتے تھے, الیکشن سے پہلے بھی سنے ہیں, اب بھی وہ کہے جا رہے ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب آتے ہیں, دیکھتے ہیں, حالات دیکھتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کوئی تجربہ کار ٹیم نہیں دی گئی. اسی طرح سے مرکز میں وزیروں کو ہٹا دیا گیا کیونکہ ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں تھی. ہم شاباش دیتے ہیں عمران خان صاحب کو, اگر انہوں نے دیکھا کہ وہ نہیں پرفارم کر رہے تھے تو ان کو ہٹا دیا گیا. لیکن متبادل کون آئے ہیں اور انہوں نے کیا امپروومنٹ کی ہے, کسی ڈپارٹمنٹ کا آج تک ہم نے تو نہیں سنا. ہاں, ایک ہے منسٹر ان کا شیخ رشید صاحب, اور وہ متواتر چینلز پہ آ کے اپنے محکمے کی کارکردگی اور اس پہ جو ڈیولپمنٹ کی کوشش کر رہے ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں. ہم نے اور کسی پی ٹی آئی کے منسٹر کا اب تک کوئی ایسا بیان سنا نہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ اداروں کو اب یعنی اس میں اعتراض کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اداروں کو مت چھیڑیں, خدا کے واسطے. پہلے بھی یہی اعتراض کیا کرتے تھے ہم ماضی کی حکومتوں میں کہ اداروں کو وہ کمزور کر دیتے تھے اور ان کو اپنے تابع رکھ کے چلانا چاہتے تھے. اداروں کو ہمیں نہیں چھیڑنا چاہیے. ہمیں یہ الفاظ یاد ہیں عمران خان صاحب کے کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے اور ان کی انڈیپینڈنس کو ایشور کریں گے. اور اگر یہ ہو رہا ہو تو ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سنسیئر ہیں ملک کے ساتھ, وہ کرپٹ نہیں ہے, یہ ان کی ریپوٹیشن اسٹیبلشڈ ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن جو ان کی کمٹمنٹس تھی اب تک نہ مہنگائی میں کمی آئی ہے, نہ بے روزگاری میں کمی آئی ہے, اسی طرح نہ ایک عام انسان کوئی تحفظ محسوس کر رہا ہے. ٹھیک, یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں, ہم فوج کو تو ہم جتنا اس کی تعریف کریں وہ کم ہوگا کہ انہوں نے کتنی ہزاروں قربانیاں دی ہیں, جنرل سے لے کے سپاہیوں تک کی قربانیاں دی ہیں, شہید ہوئے ان کے. لیکن اس کے باوجود پھر بھی اب حملے ہو رہے ہیں, بلوچستان میں ہو جاتے ہیں, کئی اور بھی ہو رہے ہیں. اس کو ہم ایک سمت میں ہو کے اس چیز کے ساتھ میں لڑنا ہوگا. یہ آپس کے فسادات سے ہم نہیں نکل سکیں گے ان حالات سے. جناب کھوسا صاحب, کیا کہیں اس حکومت کی کریڈیبلٹی کو, سوچ کو, کہ آپ اس وقت ملک میں سیکیورٹی کا جو مسئلہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سر, سماجی میٹر, سیاسی میٹر, معاشی اس وقت بحران ہے, اور اس معاشی بحران کو حل کرنے میں پوری حکومت 9 مہینے میں ناکام ہے, اور آپ صوبے کی بات کر رہے ہیں, صوبہ لانا چاہتے ہیں, یہ کیا ہے سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جہاں آپ معاشی حالات کا ذکر کرتے ہیں یا اور جو غیر یقینی فضا بنی ہوئی ہے اور کوئی سیکیورٹی کنسرنز بھی اس وقت اٹھی ہوئی ہیں, تو دشمن کے طیاروں نے ہماری میٹھی سرزمین پر حملہ کیا ہے اور ہمارے ماشاءاللہ ایئر فورس نے ان کو مار گرایا ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں, لیکن جو صوبے کا بنانے کا مسئلہ ہے وہ ان چیزوں سے انٹرفیئر نہیں کرتا, ان سے تصادم بھی نہیں کرتا. وہ تو عوام کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے پری الیکشن, اور ایک جماعت کا نہیں. اس وقت جو بڑی 3 جماعتیں, تینوں جماعتوں کے وعدے موجود ہیں. مسلم لیگ کا جب دور اقتدار تھا وہ کہہ چکے ہیں, پیپلز پارٹی اس چیز کو سیکنڈ کر چکی ہے, اور پی ٹی آئی کا تو الیکشن سلوگن یہ تھا. جب وہ الیکشن کے لیے نکلے ہیں, جلسوں میں نکلے ہیں, جلوسوں میں نکلے ہیں, خود عمران خان ہوئے, ان کی جو اور سینئر لیڈرشپ ہے, سب کا یہ الیکشن سلوگن تھا کہ ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بن کے رہے گا. آج اگر اس کو ایویڈ کیا جا رہا ہے, آج اس کو اگر بیک برنر پہ ڈالا جا رہا ہے, میں سمجھ نہیں سکتا اس کی وجہ, کیونکہ نہ یہ اقتصادیات کے ساتھ تصادم کرتا ہے,
نہ یہ ان کی سیاست کے ساتھ تصادم کرتا ہے، نہ اس میں اسمبلی کی کوئی اپوزیشن رہ گئی ہے. سب سینئر جماعتیں، جونیئر جماعتیں، چھوٹی جماعتیں، بڑی جماعتیں سب اس کی حمایت کر رہی ہیں. نون لیگ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے. اب دیکھیں نا نون لیگ کی قیادت کہاں ہے؟ جو ان کے سینئر لیڈر تصور کیے جاتے ہیں میاں نواز شریف، وہ تو چلیے اس وقت آؤٹ آف دا سین ہے نا، وہ اس وقت اپنے وہ جو ان کو سینٹنس ہوا وہ بھگت رہے ہیں. جو ان کے جانشین ہیں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں اور ان کے جانشین ہیں، وہ فرار ہو گئے ملک سے اور اپنی قیادت بھی اور اپنی ذمہ داریاں بھی چھوڑ کے مستعفی ہو کے اور اپنے ٹیم میٹ کو دے کے چلے گئے ہیں. یہ کیا مطلب؟ اور وہاں سے بیٹھ کے مینوور کر رہے ہیں اسمبلی میں. اب یہ شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں جی ہم ساؤتھ پنجاب کا ایک صوبہ نہیں، ہم 2 صوبے چاہتے ہیں. یہ اسی کا چھوڑا ہوا شوشہ ہے، یہ اسی کا چھوڑا ہوا یہ منصوبہ ہے. ورنہ شروع میں جب ساؤتھ پنجاب کا مطالبہ کیا گیا تھا تو ایک صوبے کا کہا گیا تھا. اب نواب صلاح الدین خان صاحب نے اپنی جماعت بنا دی، ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لی، اور ساتھ ہی پھر یہ انہوں نے باولپور اسٹیٹ کا جو اسٹیٹ تھی اس کا صوبے کا مطالبہ کر دیا. یہ ہم ان سے بیٹھ کے باتیں کریں گے، لیکن اس میں کوئی اس طرح کا سیاسی اختلاف ہے نہیں. ساؤتھ پنجاب کا صوبہ بننا ایک متفق کا ڈیمانڈ ہے اس علاقے کا سب کا، اور اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے محرومی. لڑ جھگڑ کے ہم کچھ نہ کچھ ایسے لے آتے تھے جیسے ہم پہ احسان کیا جا رہا ہے. اگر میڈیکل کالج دے دیا گیا ہے تو احسان کیا گیا ہے، اگر کوئی سڑک دے دی گئی ہے تو ہم نے دیکھو جی ہم نے یہ کر دیا گیا ہے. جبکہ اگر ایک انصافاً دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب، میں اس چیز کو اٹھانا نہیں چاہتا، اس موضوع پہ میں آنا نہیں چاہتا. ایک منصوبہ لاہور شہر کا 264 ارب کا ہے اورنج ٹرین کا، اور یہاں پینے کا پانی نہ ہو. رحیم یار خان سے لے کے میاں والی تک چلے جائیں، بکھر ہے، لیا ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، راجن پور ہے، یہاں پینے کا پانی صحیح نہیں ہے. تو یہ جلن ہے، یہ لوگوں کے ذہن میں، لوگوں کے دل میں یہ باتیں ہیں. اس سے کنفیوز نہ کریں ڈاکٹر صاحب. ہمیں یہ صوبہ چاہیے اور اس میں کوئی کسی کے ساتھ ہمارا تصادم نہیں ہوتا. تو اور بھی بنا دینا سر، ایڈمنسٹریٹو صوبے اور بھی بن جائیں. ملک میں کیا پرابلم ہے سر؟ ملک میں اور ایڈمنسٹریٹو صوبے بننے چاہیے. میرے خیال میں آپ نے یہ ٹچ کر دیا ڈاکٹر صاحب. مجھے اجازت دیجیے گا، یہ ایک نون لیگ کے ایک آدمی کی یہ خواہش ہے کہ میرا صوبہ اتنا ہی بڑا رہا جتنا میں بادشاہ رہا ہوں، میرا بادشاہت میری چھوٹی نہ ہو. کیونکہ دیکھیں نا جب یہ ہوتا ہے تو شمال کے لوگ آپ سمجھتے وہ پسماندہ نہیں ہیں. ٹھیک، اٹک کو دیکھ لیں، خوشاب کو دیکھ لیں، جیلم کو دیکھ لیں، وہ بھی تو اسی طرح پٹ رہے ہیں. تو وہاں پہ یہ بات کل کو اٹھ سکتی ہے اور دیکھنا چاہیے. دیکھیے یہ کوئی ضروری ہے کہ 11 کروڑ کا ایک صوبہ ہو، باقی کوئی 3 کروڑ کا ہو، کوئی 1.5 کروڑ کا ہو. یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے. صحیح. جناب میں فیصل صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، اس پہ جو کمنٹس کرنا چاہیں آپ کریں. لیکن میں نے سنا ہے کہ پی ایم ایل این بھی اب تیار ہو گئی ہے اور زرداری صاحب نے باضابطہ طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ اس حکومت کو جو 9 مہینے میں جس کی کارکردگی بظاہر جو نظر آ رہی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے خلاف تحریک شروع کرنے والے ہیں. تو میرا خیال ہے اگر یہ تحریک اٹھی اور بجٹ آیا اور مزید عوام بل بلائے اور گیس اور پانی اور بجلی اور یہ سب چیزیں تباہ حالی کی طرف جا رہی ہیں، تو کس حد تک آپ کامیاب ہوں گے تحریک میں؟ ڈاکٹر صاحب، ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو یا کسی دوسری اپوزیشن کی جماعت کو تو میرے خیال میں تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ یہ نوبت آئے گی. جس طرح کے حالات میں ہم اس وقت پڑے ہوئے ہیں اور جس طرح اگلے 1 مہینے یا 2 مہینے میں حالات آنے والے ہیں، اور میں حالات کی جب بات کرتا ہوں تو میں خاص طور پہ فوکس کروں گا معاشی صورتحال کے حوالے سے. تو جو لوگوں کی پہلے معاشی بدحالی کا جو ہم سب ان کی حالت زار دیکھ رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں جب یہ IMF شدہ بجٹ اور IMF کوٹڈ پالیسیز مزید عوام پہ ایک کاری ضرب، ان کی ایک خودکش ضرب ان کی لگائی جائے گی، تو عوام نے خود ہی باہر نکل پڑنا ہے. پورے عوام نے خود ہی، آج خود آپ دیکھیں خودکشیوں کی یہاں پہ صورتحال دیکھیے کہ یہاں پہ پاکستان میں خودکشیوں کی کیا حالت بن چکی ہے. PTI والے کہتے تھے کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، آ کر آج 6 مہینے میں 6 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں پاکستان میں. 6 لاکھ بے روزگار. ان کی تو کچھ سمت، اکنامک سمت
مجھے تو آج تک سمجھ آتی نہیں ڈاکٹر صاحب. آپ کی نہ اکانومی آپ کی بالکل ڈاؤن ہو چکی ہے, اور IMF کی اپنی ہی رپورٹ ہے کہ آنے والے سال میں پاکستان کی جو شرح گروتھ ہے وہ 2.7% رہے گی. 2.7%. یس سر, بہت نیچے گر جائے گی, 7% بہت نیچے گر جائے گی سر. کرنی ہے. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب ایک میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا جو ابھی میں آگے آپ سے لے لوں گا سر, میں آگے آپ سے لے لوں گا, آگے آپ سے لے لوں گا, میں آگے فیصل صاحب, میں سیبل صاحب, میں بریک کے بعد آپ سے لے لیتا ہوں یہ والا پوائنٹ. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں, پہلے بریک آتا ہوں, پھر میں آپ سے یہ پوائنٹ لے لیتا ہوں سر, ٹھیک ہے ناظرین. ایک چھوٹے سے بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں فیصل صاحب آپ کی طرف ضرور آؤں گا, پہلے میں ذرا سینیٹر ذوالفقار کھوسہ صاحب سے بات کر لیتا ہوں. ایک سوال بہت امپورٹنٹ ہے سینیٹر صاحب, جو بظاہر نظر آ رہا ہے جس قسم کے کیسز ہیں نواز شریف کے اوپر, ان کو سزا ہو گئی ہے, شہباز شریف کا آپ کو پتہ ہے, پھر زرداری صاحب کے حوالے سے ان کی فیملی بھی سامنے نظر آ رہی ہے نیب کیس کے حوالے سے. تو بظاہر زرداری صاحب کی فیملی اور شریف صاحب کی فیملی سیاست میں اب نظر نہیں آ رہے ہیں, جو ایک تاثر ہو رہا ہے. تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب 9 مہینے میں کوئی کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہوئے, اور اگر یہ عمران خان کا فیلئر ہوتا ہے آگے چل کے, تو پھر آگے آپ کس قسم کی حکومت دیکھ رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بہت ایک ویلڈ ایشو کو اجاگر کرنے کی یہ بات کی ہے. دیکھیے اس وقت ہم فیلئر سے کوئی ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے. ہمیں اس وقت فیلئر نہیں چاہیے کیونکہ ملک کے حالات خطرے میں پڑ جائیں گے. نواز شریف صاحب پر اگر ایک سپریم کورٹ, اس سے اوپر عدالت ہے نہیں ہمارے ملک میں, انہوں نے ایک سینٹنس بتا دیا ہے, لیکن ان کے بھائی ہوں, ان کی ساری ٹیم وہ تو موجود ہے. اسی طرح اگر زرداری صاحب کے اوپر وہ کیسز آ رہے ہیں, اور خدا نہ, میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا ہوگا, خدا نہ کرے کہ وہ اس میں سزا ہوتے ہیں, لیکن ان کا بیٹا, ان کا جانشین اور ان کی ٹیم موجود ہے. اسی طرح عمران خان, ان کے بارے میں ابھی کوئی سینٹنس نہیں دے سکتے آپ, میں, آپ یا عام آدمی سینٹنس نہیں دے سکتے. صرف اس کو 9 مہینے ملے ہیں. 9 مہینے مخدوم صاحب بالکل بجا طور پہ کہہ رہے تھے, نہ کوئی اس میں بے روزگاری میں کمی ہوئی وغیرہ وغیرہ, جو توقعات لوگوں کو, عام آدمی کو تھی ان کی قیادت سے, ان میں سے کوئی امید برآ نہیں ہوئی. لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, آپ کے اس شو کے ذریعے دوبارہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں مڈ سلنگنگ نہیں کرنی چاہیے. اگر نون والے PTI پہ الزام لگا رہے ہیں تو وہ اپنے الزام کی صفائی نہیں دیتے, وہ دوسرے الٹا الزام لگا دیتے ہیں, یہ PPP کے اوپر ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ہمیں سر جوڑنے چاہیے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم فیلئر میں جا کے گر جائیں. فوج کتنا ہمارا تحفظ کرے گی, بارڈرز کو بھی سنبھالے گی, اندرونی حالات کو بھی سنبھالے گی. شہروں میں دھماکے ہو رہے ہیں بھی فوج آ جائے, کراچی میں دھماکے ہو رہے ہیں بھی فوج آ جائے, لاہور کے بارڈرز پہ ہو رہا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے حکومتوں کو. ہمیں پھر ایک, میں یہ تجویز دے رہا ہوں, سن رہے ہوں کہ لیڈران یا نہیں سن رہے ہوں کہ مجھے نہیں معلوم, آپ کا پروگرام سنا جاتا ہے ویسے, کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کے مشورے ساتھ اس ڈیلیکیٹ وقت کو آپ ہینڈل کریں گے. دیکھیے لیڈر کون ہوتا ہے, جو مشکل وقت میں قوم کو لیڈ کرے. اگر مشکل وقت میں آپ صرف ایک دوسرے کے گالی گلوچ میں لگے رہیں گے, الزام تراشی میں لگے رہیں گے, یہ لیڈرشپ نہیں کہلائے گی. ہمیں چاہیے اس وقت کہ لیڈر نکلے. عمران خان لیڈر ہے, اس وقت پرائم منسٹر ہے, نکلے, اسمبلی کو ساتھ لے کے چلے. ان سے بھی ممکن ہے کوئی اچھا مشورہ نکل آتا ہے. اگر صرف ہم ایک دوسرے پہ مڈ سلنگنگ ہی کرتے رہیں گے تو پھر ہم ایک دوسرے کو مشورہ نہیں دے رہے, ہم ایک دوسرے کی بہتری یا ملک کی بہتری نہیں سوچ رہے, صرف اپنی انا کو ہم ایک سیٹسفیکشن دے رہے ہیں. تو میں اب بھی یہ کہوں گا کہ آپ لیڈر ہیں, اس وقت آپ پرائم منسٹر ہیں ملک کے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سنہری ایک ریئر موقع دیا ہے کہ آپ ملک کی خدمت کریں اور اس بحران سے نکالیں.
وہی لیڈر ہوتا ہے جو بحرانوں میں قوم کو لیڈ کرتا ہے. اور اچھے وقت میں تو سارے لیڈر بنے رہتے ہیں. میاں نواز شریف نے عیش کر لی, فلانوں نے عیش کر لی, وہ تو گزر گئے. یہ وقت بہت نازک وقت ہے. میں اس طرح سے اکانومی پہ نہیں ڈبیٹ کر سکتا جس طرح مخدوم صاحب نے بتایا. ان کے معلومات, ان کے فگرز وغیرہ بہت سنجیدہ اور بڑے خطرناک ہیں, ڈرانے والے فگر ہیں. اور یہ اگر اسی طرح لگے رہے ایک دوسرے پر الزام تراشی, ان کا وزیر اس کو اڑا رہا ہے, ان کا وزیر اس کو اڑا رہا ہے, اس طرح سے کام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے جو مختلف جماعتوں کے لیڈر ہیں وہ گھبرائیں نہ. اگر عدالتوں کے کیسز ہیں تو ان کو فیس کریں. اگر آپ بے گناہ ثابت ہوں گے تو باہر ہو جائیں گے. ایک میاں نواز شریف ہیں اس وقت جو سزا ہو چکے ہیں, باقی سارے انڈر ٹرائل ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اگر وہ صاف ستھرے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بری کرے گا. ٹھیک وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, بھگتاتے رہیں گے, لیکن خدا کے لیے ملک کی خاطر آپ لوگوں کو مل کے بیٹھنا چاہیے. کہیں سے اچھی صلاح نکل سکتی, اور یہ خطرات جو ہیں یہ ٹل جائیں. ہمیں صرف یہ گس وقت پہ فیصل صاحب ٹھیک ہے. فیصل صاحب آپ نے صوبے پہ جو بولنا ہے وہ بولیے گا. میں ایک چیز کا ایڈ کر دوں, اور وہ یہ ہے کہ سر غیر یقینی صورتحال ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل صحیح کہا ذوالفقار کھوسا صاحب نے کہ آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن بظاہر اس وقت پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے بہت سیریس کیس میں اس وقت وہ ہے, اور روزانہ ہی یہ بیانات آتے ہیں کہ آج گرفتاری ہو رہی ہے, آج یہ ہو رہا ہے. خود آصف علی زرداری صاحب بھی یہ اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں. ادھر نواز شریف فیملی آؤٹ, زرداری فیملی آؤٹ, عمران خان فیلئر اگر ہو جاتا ہے تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا الیکشن ارلی ہوگا یا پھر الیکشن نہیں ہوگا؟ سر کچھ اور ہوگا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے تو ایک بہت ہی ایک خوفناک سا سیاسی سینیریو جو ہے وہ مجھے آپ کم از کم مجھے وہ دکھائی دیا ہے آپ کی باتوں سے. اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور میں یہ اس لیے بات کرتا ہوں کہ جب جولائی 2018 میں الیکشن ہوئے تھے, آپ کو پتا ہے ہم سب کے تحفظات تھے, سب سے بڑے میرے تحفظات ہیں جو میرے ساتھ الیکشن میں کیا گیا. آپ نے اپنے پروگراموں میں اور بہت سارا اس کو ہائی لائٹ بھی کیا. لیکن اس وقت ہم سب نے مل کر, پیپلز پارٹی نے, دیگر جماعتوں نے مل کر پی ٹی آئی کی حکومت کو صرف اس لیے ہم نے سپورٹ کیا تھا کہ یہ نظام چلے, جو میں نے آپ کے پروگرام کے اوائل میں نے عرض کی تھی نا جی, کہ ہم ایک ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم میں رہتے ہیں اور ہم نے اسی کو فروغ دینا ہے. تو اسی جمہوری پارلیمانی نظام کی مضبوطی کے لیے انتہائی شدید تحفظات الیکشن پہ ہونے کے باوجود تمام سیاسی جماعتوں نے, جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, انہوں نے اس سسٹم کو, پی ٹی آئی کی حکومت کو سپورٹ کیا. یہ علیحدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اس سپورٹ کو کس اسپرٹ میں لیا, کس حیثیت میں لیا, اور جس طرح بالکل صحیح فرمایا سردار صاحب نے کہ یہ حکومت کا کام ہی نہیں ہوتا نکتہ چینی کرنا, حکومت کا کام ہی نہیں ہوتا مڈ سلنگنگ کرنا. حکومت, جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں, میں خود حکومت میں رہا ہوں, سردار صاحب بہت دفعہ رہ چکے ہیں, ہمارے بہت بڑے دل ہوتے ہیں. اپوزیشن کا کام ہے مڈ سلنگنگ کرنا, یہ چیزیں کرنا. حکومت کا کام ہے حکومت کر کے دکھانا. حکومت کا کام نہیں ہے جو 9 مہینے سے ایک ہی بیانیہ آپ سنتے آ رہے ہیں, ان کی تقریریں سونے اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ہی بیانیہ ہے, کرپشن کرپشن کرپشن. بھائی آپ نے ڈلیور کر کے دینا ہے کہ نہیں دینا؟ آپ ڈلیور کر کے دیں. اگر آپ سے ڈلیور نہیں ہوتا تو آپ یہ بہانے, ہیلے بہانے آپ چھوڑ دیں. اب میں نے آپ کو ایک اور گزارش کی تھی یہ منسٹریوں کے حوالے سے کہ تمام امپورٹنٹ منسٹریاں جو ہے وہ غیر منتخب لوگوں کے پاس ہیں. آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, 48 منسٹری ہیں ڈاکٹر صاحب اس کیبنٹ میں, 48, جس میں 5 مشیر بھی ہیں اور 14 اسپیشل اسسٹنٹ بھی ہیں. جو اس میں ہارڈ کور پی ٹی آئی کے لوگ ہیں 48 میں سے, وہ آپ کو صرف 5-6 نظر آئیں گے. اب ہم نے تو پی ٹی آئی کو پوری کھلی چھوٹی دی تھی ہم نے کہ آپ حکومت کریں. اگر وہ خود حکومت اپنا نہیں کرنا چاہتے یا نہیں جاننا چاہتے تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ اگر وہ اس حکومت کو کرکٹ کے میچ کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں, خدا کے لیے اس کو کرکٹ یا گیم بنانا بند کریں. یہ ملک جو ہے یہ گیم نہیں ہے. ملک پاکستان جو ہے اس کے ساتھ گیم نہیں کھیل سکتے, اس کے ساتھ آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے, اس کے ساتھ آپ بیٹنگ بالنگ آرڈر تبدیل نہیں کر سکتے. اس کو ملک لیں, ملک کے طور پہ لیں آپ. اور میں شکر گزار ہوں سردار ذوالفقار کھوسا صاحب کا, جنہوں نے ایک بہت ہی اہم
اور بہت ہی ٹھوس مشورہ دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ آپ لیڈ کریں قوم کو لیڈ کریں. پرائم منسٹر کا کام ہوتا ہے لیڈ کرنا, لیکن ہر کو پرائم منسٹر تو نہیں ہوتا. پرائم منسٹر ایک ہی ہے. چلیں وہ جس طریقے سے بن گئے ہیں وہ بن چکے ہیں, اب وہ دکھائیں اپنی وہ میٹرل دکھائیں, اپنی وہ صلاحیت دکھائیں کہ وہ قوم کو نمبر 1 پرائم منسٹر بننے کے اہل ہیں, اور نمبر 2 اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے کہ قوم کو وہ یکجا کر سکتے ہیں, قوم کو وہ متحد کر سکتے ہیں. آج پاکستان کو بے پناہ مسائل ہیں. معاشی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے, اس کے علاوہ ہمیں بہت بڑے مسائل ہیں. ہماری جو مسلح افواج ہیں اور ہمارے ویلین مسلح افواج جو ہیں, یہ ان مسائل کا جو ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں ان کے ساتھ صحیح طریقے سے نبض آزما ہو رہی ہیں, لیکن ہم ان پہ اتنا بوجھ ڈالیں جتنا وہ بوجھ برداشت کرنے کے قابل ہیں. جو ہمارے اپنے کرنے کے کام ہیں, جو ہم سویلینز کے کام کرنے کے کام ہیں, وہ ہمیں خود کرنے ہوں گے. اور اس میں پرائم منسٹر عمران خان, میں پی ٹی آئی کی بات بعد میں کروں گا, پرائم منسٹر عمران خان کا ایک کلیدی کردار ہے, ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ نیچے اتر آئیں اب اس مینٹل سے, وہ کنٹینر والی ذہنیت سے نیچے نکل آئیں, وہ نیچے اتر آئیں اور خدا کے لیے قوم کو لیڈ کریں, ہماری معیشت کو لیڈ کریں, ہماری سیکیورٹی کو لیڈ کریں, ہماری خارجہ پالیسی کو لیڈ کریں. ہمیں اس سے بڑا, ڈاکٹر صاحب میں اب کیا باتیں کروں, آپ کے پروگرام میں وقت کم ہے. ہمارے فارن آفس کے 3 سینئر ترین جو عہدیداران ہیں ان کو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. اب ہم اپنی خارجہ پالیسی کی باتیں کرتے ہیں, کون سی ہم اپنی کہاں کی ہم باتیں کریں. اب صوبے کے حوالے سے میں کیونکہ بات ہو رہی تھی اور ایشوز ہیں, بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور میں پوری تائید کروں گا جناب سردار صاحب کا کہ جنوبی صوبہ ہر صورت میں بننا چاہیے. اور یہ تمام جو مین سٹریم سیاسی جماعتیں ہیں ان تمام نے پاکستان قوم کے ساتھ یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم نے یہ جنوبی صوبہ پنجاب کا بنانا ہے. اور اس سے بڑھ کر میں آپ کی بات کی بھی تائید کروں گا, اگر اس جنوبی صوبے سے بڑھ کر اور بھی صوبے بنانے کی ضرورت ہے, ہم کیوں نہیں بناتے. ہمیں صوبے بنانے میں کون سی ہمیں حرج ہے. ایک اتنا عرصہ آپ دیکھیے فاٹا جو ہے, فاٹا ورچولی ایک صوبے کی حیثیت رکھتا تھا, وہ بھی ایک اس طرح فنکشن کرتا رہا. ابھی ہم نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے, ہم نے فاٹا کی سیٹیں بڑھا دی ہیں. یہ ایک دن بھی شاید میں زیادہ آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک دن سے بھی کم کا ٹائم ہے. اگر پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, نون لیگ اور دیگر جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, جنوبی صوبہ پنجاب 24 گھنٹے میں یہ معرض وجود میں آ سکتا ہے. اس کو آپ اب ایک سیاسی لیوریج کے طور پہ استعمال کرنا بند کریں, اپنی سیاسی دکانداری کے طور پہ بند کریں, اور جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کا حق دیں. اگر بہاولپور کے لوگوں کو ان کا حق دینا بنتا ہے وہاں بھی صوبہ بنائیں. اگر پوٹوہار کے عوام کو ان کو صوبہ دینے کا حق بنتا ہے ان کو بھی آپ ان کا وہاں پہ ان کو حق دیں. اگر ہزارے کے صوبے کے لوگوں کا ان کا حق بنتا ہے ان کو بھی وہاں پہ آپ صوبہ بنا کے دیں. جہاں بھی صوبے کا حق بنتا ہے اسے ضرور ملنا چاہیے, ضرور ملنا چاہیے, اور ایڈمنسٹریٹو لیول پر ملنا چاہیے. کیونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں صرف ایک جملہ کہتے ہوئے اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ موجودہ حالات اس وقت یقیناً بہت تکلیف دہ ہیں. ہمیں اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب صرف 2 سلوگن پہ آئے تھے جو مین تھا, ایک کرپشن کا خاتمہ اور دوسرا غربت کا خاتمہ. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اب کرپشن کو تحفظ مل رہا ہے اور غربت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. اگر ایسی صورتحال 9 مہینے میں دیکھنے میں ملی اور آئندہ بھی رہی تو پھر ملک جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت ہے, 5ویں ایٹمی طاقت ہے, اس کو پھر کس طریقے سے جو ہے وہ چلایا جائے گا اور کیا حالات ہوں گے. سب کی ذمہ داری ہے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ذمہ حکومت کی ہے اور حکومت میں وزیر اعظم کی ہے. بہت شکریہ سینیٹر ذوالفقار کھوسہ صاحب, مخدوم سید فیصل صالحات صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. وقت ختم ہوا چاہتا ہے, ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.